أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهل والصلاة على أهلها أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کا دن 3 جمادی الثانی جناب سیدہ طاہرہ کے لیے مخصوص دن، بی بی کی شہادت کا دن. میں نے اسی حوالے سے 27واں پارہ سورہ واقعہ کی 75 نمبر آیت تلاوت کی. یقین فرمائے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں پڑھنا کچھ اور چاہتا تھا، حکم آیا یہی پڑھو، اسی لیے میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اور میں ابھی بیان کروں گا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے اللہ سیدہ کے بارے میں فرماتا کیا. سیدہ طاہرہ کا مقام عند اللہ کیا ہے؟ پھر میں جملہ کہوں خدا کے لیے، دیکھیں لفظیں وہی ہوتی ہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کیا ہے اور فاطمہ کیا ہے. ہائے 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 ہائے. پھر بتاؤں گا فاطمہ کیا ہے اور اللہ کیا ہے. خدا کے لیے اگر اس سیدہ کا تقابل کرنا ہے تو نبیوں سے نہ کریں، نبی تو ان کے خادم ہیں. غور نہیں فرما رہی تھی. کوئی بھی رسول و نبی سیدہ کا کف نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے، کوئی کف نہیں ہے. انبیاء کف نہیں ہیں، رسول کف نہیں ہیں. میں ایک لفظ کہوں، ہائے 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 ہائے، جس کی سمت کی طرف نبی بھی نظر اٹھا کے نہ دیکھے اسے فاطمہ. غور نہیں فرما رہے آپ، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ حیدری اسی سیدہ کے بارے میں. اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف نہیں تھا، کف ہی نہیں تھا. غور نہیں فرمایا دنیا نے. اگر جناب رسول خدا فرماتے ہیں میرا بھائی علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف ہی نہیں تھا. پھر یہ کف دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں ہے. سمجھ آ جانی چاہیے. علی علیہ السلام کا ایک ہونا دلیل ہے. سیدہ ایک ہے چونکہ علی ایک ہے. ایک ہے یا نہیں ہے؟ میں ایک لفظ یہیں درمیان میں آیا، میں جلدی کہہ کے بی بی کے حوالے سے آگے بڑھوں. اس لیے اللہ نے اے جناب علی کو خدا جانے اس علی نے علی کا نام علی کیوں رکھا. ہائے 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 ہائے. اللہ جب نام رکھتا ہے تو مناسبت سے رکھتا ہے. او خدا واسطے سمجھو، دنیا والوں سمجھو، اللہ نے علی اپنا ذات کا نام رکھا، ذات کا، اور یہاں وجود کا نام رکھا. ہائے 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 ہائے. یہاں کس کا نام رکھا؟ وجود کا.
میں لفظ کہوں جس کا وجود ذات کی دلیل بنے اسے علی کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، میں نے ہزاروں دفعہ کہا یہ کیا ہے؟ علی علیہ السلام کیا ہیں؟ دلیل ہیں۔ اللہ دعویٰ ہے، ہائے 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 ہائے، دعویٰ ہے۔ اللہ آج بھی دعویٰ ہے، دعویٰ میں کہہ رہا ہوں بابا، دعویٰ آج بھی دعویٰ ہے، قیامت تک دعویٰ ہے۔ دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، جب تک دلیل نہ ہو مانا نہیں جاتا۔ ہائے 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 ہائے، میں کیا کہہ رہا ہوں میرا بھائی؟ صحیح، دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، بے شک تو سچا ہے، لیکن دلیل تو دینا ہے۔ ہے دلیل دے۔ اب معلوم ہو گیا یہ دلیل ہے علی دعوے کی، اور یہ اصول دعویٰ یہ ہے جب سے دعویٰ ہو تب سے دلیل ہوتی ہے۔ دنیا کو نہ سمجھ آئے ساجی ہم کیا کریں، ہے جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ اور میں یہاں ایک آج کے مخصوص دن میں لفظ کہوں، جب سے دعویٰ ہوتا ہے تب سے دلیل ہوتی ہے۔ سنیے، جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی دنیا کو کیا خبر علی کیا ہے، دنیا کیا جانے۔ جلدی جلدی دوویں پادوں بلند کر کے زور نعرہ حیدری۔ بس آج چونکہ مخصوص دن ہے جناب سیدہ طاہرہ کے لیے، وہی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اپنے وقت کے اندر پڑھنا ہے جناب۔ ارشاد ہو رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، فلا اقسمو، اللہ فرما رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا۔ دنیا نہیں سمجھی، ہائے 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 ہائے، اقسم فعل مضارع ہے، اللہ فرما رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں۔ میں لفظ کہوں اللہ اللہ ہو کے قسم کھا رہا ہے، ہائے 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 ہائے۔ اور شرائط قسم یہ ہے، قسم ہمیشہ اس کی کھائی جاتی ہے جو قسم کھانے والے کے نزدیک اعلیٰ ہو۔ خدا جانے یہ کتنا اعلیٰ ہیں۔ خالق قسم کھا رہا ہے، کن کی قسم کھا رہا ہے میرے بھائیو؟ جلدی بات، ایک میں قسم کھاتا ہوں فرما رہا ہے اور قسم کھاتا رہوں گا۔ وہی 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 جو زمانے کا بھی خالق ہے، وہ کہتا ہے میں کھاتا بھی ہوں کھاتا بھی رہوں گا۔ ہائے 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 ہائے، غور نہیں فرما رہے؟ میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کھاتا رہوں گا۔ کن کی قسم کھا رہا ہے؟ بمواقع النجوم، النجوم نجم کی جمع ہے، یہ میرے ساتھ ہو جائے، نجم مانے ستارہ، النجوم ستارے کی جمع ہے، ستارے۔ معلوم ہوتا ہے قسم میں ایک ستارہ نہیں، ہائے 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 ہائے، ترجمہ کرنے والوں نے قسم کی جگہ ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم، نا 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 نا، جو گرتے ہوئے ستارے ہیں وہ ناقص ہوتے ہیں۔ غور نہیں فرما رہے، اللہ کبھی بھی ناقص قسم نہیں کھاتا بابا، حیدری یا علی یا، اللہ کبھی بھی محمل قسم نہیں کھا سکتا۔ قرآن ہے یہ قرآن، اب جو اللہ قسم کھا رہا ہے یا علی یا علی، اللہ قسم کھا رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں النجوم کے، النجوم کے واقع ہونے کی جگہ کی۔ ہائے 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 ہائے، میں لفظ کہوں لفظ میں، او خدا واسطے یہ بات اللہ اس وقت کر رہا ہے، یا اللہ ہے یا 14 ہے؟ بسم اللہ سے، یا اللہ ہے یا 14، میں ڈرتا دیکھیں اللہ ہے یا 14 ہے، تو پھر اس وقوع کو سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی وقوع محل وقوع میں جانتا ہی نہیں ہے تو آج کے بعد بالکل نہ کہا کریں کہ 14 کیسے پیدا ہوتے ہیں۔
یہ پیدا نہیں ہوتے، واقع ہوتے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قسم ہے النجوم، النجوم، یہ النجوم نجم کی جمع ہے۔ النجوم پر الف لام جو داخل ہے نا، یہ استغراق کا نہیں، سارے ستارے نہیں، خاص ستارے۔ اے الف لام جنس کا ہے، ہائے 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 ہائے، ہم جنس ستارے، ہم صفات ستارے، ایک جیسے ستارے، کہوں سارے محمد۔ پہلا بھی محمد ہے، درمیانہ بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں، ہائے ہائے ہائے، سارے محمد ہیں سارے۔ اب ان محمدوں کے واقع ہونے کی جگہ، واقع ہونے کا محل، محل وقوع، سمجھ نہیں آئی دنیا کو؟ محل وقوع، واقع ہونے کا محل۔ وقوع کی تعریف کیا ہے؟ وقوع کسے کہتے ہیں لغت میں؟ اچھا، یہ جسے واقعہ ہو یہ خبر ہے۔ وقوع کسے کہتے ہیں؟ آئے آئے، جہاں واقعہ ہوئی تو خبر ہوئی۔ وقوع کی تعریف کیا ہے؟ میں معاذ کرو، مجھے بھی موقع دے دے تھوڑا سا، مجھے بھی موقع دے۔ وقوع کی لغت میں تعریف یہ ہے، وقوع کی خوش ہو جائیں گے آپ، وقوع کی تعریف یہ ہے کہ کسی ہستی کے ہاں، کسی شخصیت کے ہاں اپنی حیثیت اور پذیرائی حاصل کرنے کا نام وقوع ہے۔ ہائے 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 ہائے، جہاں آ کے تیرا اپنی پذیرائی حاصل کریں، اس کمال کو فاطمہ کہیں۔ غور نہیں فرمایا، ہائے 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 ہائے، اس کمال کو سیدہ کہتی۔ وہ محل وقوع کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، کہ جہاں آ کے یہ وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ کون؟ تیرا وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ اور یہ وقوع پذیر کب ہوئے ہیں؟ ابھی عالم سرمدی، یہ دنیا نہیں بنی، عالم سرمدی میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے جب ان کا وقوع ہوا، وقوع کا۔ اب آپ ذہن بلند فرمائیں، میں وقوع پڑھ دوں، ان کا وقوع پڑھ دوں، کیسے واقع ہوئے۔ اس وقوع کو قسم کھا کے کہتا ہے واللیل اذا یغشی، مجھے قسم ہے لیل کی جب وہ ان 13 کو چھپا لے۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے 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 ہائے، اے دنیا نے سطحی ترجمے کیے ہیں۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے لیل کی، غاشے یغشا کے معنی چھپا لے، ڈھانپ لے۔ قسم ہے لیل کی جب وہ اپنی اسے یغشا، قسم ہے لیل کی جب وہ کسی کو چھپا لے۔ والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ تو یہ دن نہیں، دن ظہور امام زمانہ۔ خدا کرے سمجھ آ جائے، دنیا صحیح سمجھ آ جائے۔ اے دنیا نے دن کہا ہے، دن نہیں، نہار سے مراد ظہور امام زمانہ، اور لیل سے مراد جناب سیدہ۔ اب لیل اور لیلہ میں کیا فرق ہے؟ لیل آتی ہے نہار کے مقابلے میں۔ یار یہ گجرات تو ویسے ذہین لوگ تشریف فرما ہے، دیکھیں لیل آتی ہے نہار کے مقابلے میں، اور لیلہ آتی ہے یوم کے مقابلے میں۔ ذرا میں ساری لغت سنا دی میں نے آپ کو۔ لیلہ آتی ہے یوم کے مقابلے میں، یوم۔ لیلۃ القدر آتی ہے یوم کے مقابلے میں۔ یوم وہ ہوتا ہے اس میں رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے۔ جب لیلہ یوم کے مقابلے میں ہے تو یوم میں رات بھی ہوتی ہے اور دن بھی ہوتا ہے۔ جب لیلۃ القدر رات ہے تو اس کا دن کہاں ہے؟ ہائے 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 ہائے، آج بھی وہی لیل جاری ہے، آج بھی ازل سے جاری ہے، جاری ہے لیل، جاری ہے لیل۔ اور یہ دن کب آئے گا؟
सलामुन है या हत्ता मतलाइल फज्र। फज्र ये नहीं जो तुलू होती है रोज, फज्र ज़ुहूर इमाम ज़माना। समझ आ गई? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समझ आ गई। हैदरी बात आई है लैल की, जब वो अपनी इस्मत में किसी को छुपा ले, वहां सैयदा ने इन 13 को अपनी इस्मत में छुपाया और मदीने में चादर ततहीर में छुपाया। हाय 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 हाय, चादर ततहीर में छुपाया। छुपाया या नहीं छुपाया? चादर ततहीर में छुपाया। रसूल फरमाते हैं बेटी मुझे चादर उड़ा दो, उड़ा दो। वो यार रसूल आलमीन का रसूल चादर नहीं ओढ़ सकता। सियाने लोग तशरीफ फरमाए। हाय 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 हाय, आका चादर तू क्या चादर नहीं ओढ़ सकता? फरमाया मैं नहीं ओढ़ सकता। जो काम रसूल ना भी करे उस करने वाली को सैयदा कहते। हाय हाय हाय, चादर खुद उड़वा, ओढ़ना। रसूल फरमाते नहीं सैयदा चादर तू मुझे उड़वा, ये बताने के लिए मेरे भाइयों, ये बताने के लिए सैयदा तू उड़ा मुझे चादर, ताकि ओढ़ने में कोई भी इतना सा भी फर्क न रहे। क्यों? क्योंकि मर्द दस्तार बांधना बेहतर जानता है और मस्तूर चादर ओढ़ना बेहतर। हाय 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 हाय, तो समझ आई है मेरा बाबा या नहीं आई? हाय 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 हाय, खुदा जाने सैयदा ने इस्मत की चादर को कैसे ओढ़ा है। बीबी फरमाते हैं जो ही बाबा मेरी उस चादर में आए, मैंने देखा कान्नहुल बद्रो फी लैलते तमाम ही व कमाले, मैंने देखा मेरा बाबा तो 14वीं का चांद हो गया। हाय 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 हाय, वो नूर बन गया जिस दिन हम आए थे। अब मुझे लफ्ज कहने दे, जिसकी चादर जिसकी चादर जिसकी चादर रसूल की बशरियत खत्म कर दे उसी को फातिमा कहते। हाय 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 हाय, ए मैं जुमला कहूं जुमला, जिसकी चादर रसूल की बशरियत को खत्म कर दे उसे फातिमा कहते हैं। अंबिया बशर हैं, अली अबुल बशर है। हाय 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 हाय, इसलिए सैयदा के हम सर बशर नहीं हो सकते। समझ आ गई? जनाब रसूल खुदा क्या बन के बैठ गए? ए नूर, जल्दी बात अब लंबी ना हो जाए, ए नूर बन के सर हसन मुश्तबा है। लोग कहते हैं रसूल ने कहा मैं ज़ौफ़ महसूस करता हूं। किस में? बदन में, जिस्म में नहीं। जिस्म और बदन में क्या फर्क है? हाँ, सर साथ हो, सर साथ हो उसे जिस्म कहते हैं, सर साथ ना हो बदन कहते हैं। फरमाया मैं बदन में ज़ौफ़ महसूस करता हूं, सर में नहीं, क्योंकि हिज़ियान सर में होता है। हाय 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 हाय, सारे आके बैठ गए, यानी भाई एक जुमला कहना, सारे आके बैठ गए। जब सारे आके बैठ गए ना, अब बीबी पाक गई। जनाब हसन आए जुज़ बन गए नूर का, जनाब हुसैन आए जुज़ बन गए नूर का। मैं जुज़ कह रहा हूं अभी तक। अब आई है जनाब अली आए जुज़ बन गए। अब जनाब सैयदा आई उम्मे अबीहा बन के। हाय 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 हाय। अब दुनिया मुझे बताए, अगर आलमीन के सामने रसूल आ जाए तो आलमीन का उठना वाजिब है। अगर रसूल के सामने सैयदा आ जाए, हाय हाय, रसूल के लिए उठना जरूरी हो जाए। अगर अली सैयदा के सामने आ जाए, तो समझ आई है या नहीं आई?
आज वो सैयदा कमाल लेके आई है कि पूरा नूर ताजीम के लिए खड़ा हो गया। सैयदा को कहां बिठाया होगा? मैं मरकज में, ठीक फरमा रहे, मरकज में। मरकज भी वो जगह जब भी बीबी आती, खुदा के वास्ते मेरी बात सुने, रसूल अपनी जगह पे बीबी को बिठाते थे। क्या मतलब हुआ? जितनी देर तक सैयदा बैठी रहती, रसूल अपनी जगह पे नहीं होते थे। रसूल का अपनी जगह ना होना दलील है कि रसूल को जगह ही सैयदा की वजह से मिली है। समझ नहीं आ रही? हाय 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 हाय। सैयदा को जगह मिली, सैयदा मरकज में आके बैठी। अब फरिश्तों ने कहा, ऐ अल्लाह बता तो सही, चादर के नीचे हैं कौन? मैं जब फरिश्तों को चादर में आ जाएं पहचान तक नहीं सकते, तो जिब्रील को पढ़ाने का हक कहां से मिला है? कौन है चादर के नीचे? फरमाया होम। होम, होम मर्दों के लिए आता है। होम, गौर नहीं फरमाए, होम फातिमा है। होम, होम लुत्फ नहीं लिया आपने। अगर फातिमा ना होती तो होम ना होते। समझ आ गई मेरे भाई? बस ये फातिमा का बाप है, ये फातिमा का, ये मैं कह रहा हूं, वहां ये नहीं है, ये आपको समझाने। फातिमा का बाप। आओ बिस्मिल्लाह से आओ। बस बस मेरा बाबा, बात तय हो गई। कसम है अन्नुजूम के वाक़े होने की, ठीक है, वुकू की कसम। अन्नुजूम कौन है? सारे मोहम्मद। कहां वाक़े हुए? सैयदा की इस्मत में। जब अल्लाह ने इन 14 को एक नूर बना के भेजा, एक। अब मेरी तरफ देख लें, मैं जरूर ये जुमला कहूंगा बीबी पाक के हवाले से। जब एक बनाया नूर और कमालात भी रसूल को बिल फेल बना दिए। एक के क्या मतलब हुआ? 14 हो के एक, एक हो के 14। यार ये सारी बातें आती हैं आपको। वाहिदुल असल बना के एक नूर बनाया, एक। यहाँ कायदा इम्कान अशरफ है, क्योंकि वो वाहिद है, लिहाजा जो भी पहली शय सादिर होगी वो वाहिद होगी। इन 14 को एक बनाया और इरादे से एक इरादा है अल्लाह का। हजारों इरादे करे तो कैफियतें तारी हो जाएंगी, अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। इन 14 को बना के अल्लाह अल्लाह भी रहा है, 14 बन भी गए। हाय 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 हाय। एक बनाया इनको, एक बना के रसूल को कुल कमालात देकर इस दुनिया में भेजा। मेरी तरफ देखे मेरे भाई, अल्लामा सिब्तैन साहब किबला लिखते हैं कि एक बनाने के बाद फिर मशीयत इलाही में गुजरा। ये भी सामने एक है, दिखा सबको ये रहा है, ये कहेगा मैं एक हूं, फिर कौन मानेगा मुझे? समझ नहीं आई दिन। हाय 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 हाय। इतना तो अल्लाह ने भी इनको ऐसा बनाया है। समझ नहीं आई मेरे भाई? अगर ये एक नूर रहा, कहीं आने वाली बेसमझी मखलूक इन्हें अल्लाह न कह दे। अल्लाह जाने वजूद में क्या कमाल लेके आए हैं। हाय हाय हाय। अल्लाह ना समझ ले। अब अल्लाह ने क्या किया? मेरी तरफ देखे बाबा, अल्लामा सिब्तैन साहब लिखते हैं कि अल्लाह ने 12 नूर रसूल के साथ खड़े करके इन 13 को बिल्कुल एक दूसरे का मुकम्मल शरीक जब बनाया, का अब मेरा ला शरीक होना माना गया। हाय हाय हाय। इनका ला शरीक शरीक होना, अल्लाह कह रहा मेरा ला शरीक होना माना गया। माना गया। अब मैं माना चाहूंगा, क्योंकि ये तो शरीक है ना। अब शरीक को मैंने कई दफा दोहराया, एक लफ्ज कहूं, कैसे शरीक है? आंखें 14 हैं, नजर एक है। और समझ आइए, जबान 14 है, कलाम एक है, दिल 14 है, इरादा एक है।
میرا لا شریک ہونا تو مانا گیا، لیکن لا شریک سے پہلے وحدہ بھی تو ہے۔ میں وحدہ کیسے مانا جاؤں گا تاکہ آنے والی عقلیں مجھے ان کے حوالے سے لا شریک مان لیں گے؟ اب تو ہو گیا وحدہ کیسے مانا جاؤں گا؟ اب علم الہی میں، مشیت الہی میں علامہ سبطین صاحب فرماتے ہیں گزرا کہ یہ 13 کے 13 مرد ہیں، مذکر ہیں، کہ یہ ساری جماعت ہی خدا نہ مانی جائے۔ ہائے 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 ہائے، خوش نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، یہ پوری جماعت یہ خدا نہ مانی جائے۔ اب اللہ نے اپنے آپ کو وحدہ لا شریک منوانے کے لیے ان 13 کے درمیان میں سیدہ کو کھڑا کر کے کہا، سیدہ عصمت میں چھپا۔ پھر میں کہوں گا جب چھپا لیا بی بی نے، اللہ نے قسم کھا کے کہا، مجھے قسم ہے فاطمہ کی۔ ہائے 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 ہائے، جب اپنی عصمت میں ان کو چھپا لے، جب چھپا لیا تو اب اللہ نے کہا، او دنیا والوں سنو، یہ دیکھو یہ فاطمہ کا باپ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، شوہر ہے، باپ ہے۔ اب کہا رسول سے، بے دھڑک کہہ دے قل هو اللہ احد۔ وہ نہیں سمجھ آئی دنیا، ہائے 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 ہائے، بے دھڑک کہہ دے قل هو اللہ احد۔ رسول نے فرمایا قل هو اللہ احد، علی تم کہو، علی نے کہا اللہ الصمد۔ خوش نہیں ہوتے؟ حسن نے کہا لم یلد، بہت بڑی بات ہے۔ امام حسین نے کہا ولم یولد، آخر میں سیدہ نے کہا ولم یکن لہ کفوا۔ بس بات ہو گئی جناب، ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے میری بات کو۔ اب اللہ ان کے محل وقوع، معدن عصمت و طہارت، فاطمہ کی قسم، یہ محل وقوع کون ہے؟ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، بی بی محل وقوع ہوئی۔ اب اللہ قسم کھا رہا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس تفسیریں نہیں ہیں میں دکھا سکتا ہوں، جتنی لغت کی تفسیریں ہیں، لغت کی، ہماری نہیں ہے بھائیوں کی ہے۔ دیکھیں تفسیر سیوطی، جلال الدین سیوطی، ٹھیک ہے، اتقان فی علوم القرآن، نمبر 2 بیضاوی، نمبر 3 جلالین۔ ادھر ادھر جو دیکھیں گے ان کو نہیں سناؤں گا۔ پڑھ میں رہا ہوں، دیکھ ادھر رہے ہیں، میری طرح دیکھے نا یار۔ تفسیر جلالین، تفسیر کبیر، ان تمام ہاتھ باندھ کے میں جملہ کہوں، خدا واسطے یہ بات میری بھولنی نہیں ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ، وا کے معنی اور، انہو او جن کی میں نے قسم کھائی ہے، بمواقع النجوم، انہو۔ گجرات میں مجھے لفظ کہنے دے، صاحبان عرفان تشریف فرمائیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انہو، جو ہو کہ ان کو ہو کہے۔ ہائے 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 ہائے، تو سمجھ آئی ہے گجرات میں؟ یہ ہو کون ہے؟ ہو حق باہو۔ اچھا ادھر بات لمبی نہ کریں، اے ہو، انہو، ہو کون ہے؟ اے جن کی قسم کھائے، مواقع النجوم، انہو، ابھی بحث کرتے واو پر بھی دونوں ختم، 10 منٹ اور مجھے دیتے۔ انہو، اے جو ہو ہے، اے مواقع النجوم، لقسم عظیم، ایک قسم کی صفت عظیم واقع ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ میری فاطمہ کی عظیم قسم ہے۔ صحیح میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ اب اٹھا لیں لغت اور عظیم کو ڈھونڈیں، وہ عظیم ہے ذات میں، یہ عظیم ہے وجود میں، وہ
ہے ذات میں عظیم، یہ ہے وجود میں عظیم، جب یہ بھی عظیم ہے اللہم رب النور العظیم، دعائے عہد میں پہلا جملہ کیا ہے؟ اے عظیم نور کے رب، ہائے ہائے ہائے، یہ بھی عظیم ہے وہ بھی عظیم ہے، اور عظیم کے لیے شرط ہے، عظیم ہو ہی وہی سکتا ہے جس کے لیے جھکنا واجب ہو۔ نہیں سمجھ آئی دنیا؟ ہائے 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 ہائے، جس کے لیے جھکنا واجب ہو۔ میں جملہ کہہ دوں، اللہ کے جھکنے کا نام عبادت ہے، آل محمد کے جھکنے کا نام تعظیم ہے۔ عبادت بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، تعظیم پیدا ہوتے ہی کان میں اذان سے عبادت کا وقت مقرر ہے، تعظیم کا نہیں۔ میں لفظ کہوں، بہت بڑی لفظ کہوں، عبادت، نماز اور ان کی معرفت دو باتیں ہیں۔ نماز واجب شرعی ہے، معرفت واجب عقلی ہے۔ ہائے 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 ہائے، نماز واجب شرعی ہے، ان کی معرفت واجب عقلی ہے۔ نماز ترک ہونے سے گناہگار ہوتا ہے، معرفت ترک ہو جائے دین سے خارج۔ ہائے ہائے، دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں لفظ کہوں میرے بھائیوں، دین سے خارج ہو جاتا ہے معرفت۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے بھی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ رکوع میں ہیں، سجدے میں پر پھیلائے کھڑے ہیں، سجدے کر رہے ہیں فرشتے بھی، لیکن اللہ کی وحدت فرشتوں کے سجدوں سے ثابت نہیں ہوتی۔ یارا غور نہیں فرما رہے ہیں، اللہ کی وحدت فرشتوں کے سجدوں سے ثابت نہیں ہوئی، چونکہ فرشتوں نے تو آدم کو بھی سجدہ کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرشتوں نے تو جناب آدم کو بھی سجدہ کیا ہے۔ انسانوں کے سجدوں سے توحید ثابت نہیں ہوئی، انسانوں نے تو بتوں کو بھی سجدہ کیا ہے۔ توحید ثابت ہوئی ہے 14 کے سجدوں سے۔ جب انہوں نے سجدے کیے تو کہا میں متکبر ہوں، مجھے تکبر آتا ہے۔ دنیا میرا سجدہ کرے، اللہ کو تکبر نہیں آتا جب علی سجدے میں ہو۔ اللہ کو تکبر آتا ہے، تکبر کہ علی اور میرا سجدہ۔ غریب ہائے 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 ہائے، بس ایک جملہ صحیح، ایک جملہ۔ علی علیہ السلام ماشاءاللہ کہتے ساری رات ہی میں پڑھتا رہوں، علی سجدے میں ہیں، مسعود کہتا ہے مجھے تکبر آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، غور نہیں فرما رہے ہم؟ اب میں ایک لفظ کہوں میرے بھائیو، اگر فرشتے عبادت میں مصروف ہیں، فرشتوں کو جزا کیا ملے گی؟ کیا جزا ملے گی یار؟ ہو گیا سی، ہو گیا بابا، حیدری یا علی یا علی۔ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں، عبادت، انہیں جنت ملے گی؟ نہ جنت نہیں ملے گی، وہ مکلف نہیں ہے، چونکہ وہ فرشتے عقل رکھتے ہیں، خواہش نہیں رکھتے۔ حیوان خواہش رکھتے ہیں، عقل نہیں رکھتے۔ انسان عقل بھی رکھتا ہے، خواہش بھی۔ اے فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اب میں لفظ کہوں، مجھے ناراض نہیں ہونا، رہیں گے جنت میں مگر جنتی نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی صاحب پولیس افسر بیٹھے ہیں تو اسے مجھے معاف کر دیں گے، رہتے پولیس افسران بھی پولیس والے جیل میں رہتے ہیں مگر قیدی نہیں ہوتے۔ ہائے 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 ہائے، رہتے جیل میں ہیں، قیدی نہیں ہوتے، کارندے ہیں۔ فرشتے رہیں گے جنت میں کارندے بن کر، جنتی بن کے نہیں۔
ان فرشتوں کو عبادت کا اجر کیا ملتا ہے میرے بھائیوں؟ کیا ملتا ہے ان فرشتوں کو عبادت کا اجر؟ اچھا صحیح آ گیا. اچھا بسم اللہ. ایک قبلہ آ گئے سی ہوں تو تہن خوش فرمان گے. بسم اللہ سے اللہم صلی علی محمد. صحیح آ گیا. بسم اللہ. اجازت ہے لو سی اجازت مل گئی ہے. حیدری صحیح. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کو اجر کیا ملے گا؟ کیا ملے گا جناب؟ جنت تو ملے گی نہیں. فرشتوں کو ان کی عبادتوں کا اجر ملتا ہے ان 14 کی معرفت کا عرفان. ہائے 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 ہائے. جتنی عبادت کرتے چلے جا رہے ہیں ان کو کیا ملتا ہے جناب؟ عرفان. عرفان اللہ کی معرفت نہیں 14 کی. مجھے آتا ہے 14 کو پہچانو. جبریل 14 کو پہچانو. اب دیکھیں ان کی معرفت جب اتنی ہے تو عبادت کا معیار کتنا بلند ہوگا؟ کیونکہ عرفان کا معیار بلند. ان فرشتوں کا سردار ہے جبریل اور جبریل عبادت کر رہا ہے تو کتنا بڑا عرفان ہے. اب اسی جبریل کو اللہ نے کہا جبریل عبادت چھوڑو حسین کا جھولا جھلاؤ. اجے نہیں سمجھ آئی دنیا کو. ہائے 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 ہائے. حسین کا جھولا جھلاؤ. اور اللہ ہے عادل. کسی کو ایک عبادت سے ہٹا کر دوسری کا حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ دوسری میں ثواب زیادہ نہ ہو. صحیح. صحیح صحیح بھی سیوتی ہیں ہمارے اس دنیا اس وقت کے. جلال الدین گھبرائے نہیں. صحیح. اس سیوتی تمام لغت والوں نے اس واؤ کو واؤ اعتراضیہ کا 2-4-5 منٹ سے اعتراض ویسے ہی 10 کون کہہ رہے ہیں خیال کر رہے ہیں. صحیح راضی ہوتے ہیں پھر 10 ہوگی ورنہ 5. واؤ اعتراضیہ کہا. اعتراضیہ کے معنی سوال و جواب کا اعتراض نہیں. اعتراض عرض سے ہے. عرض میری طرف دیکھیں میرے بھائیوں. اعتراض عرض سے عین رے زواد عرض. عرض عربی میں اس جگہ کو کہتے ہیں. یہ میری طرف دیکھیں یہ رخسار کو عرض کہتے ہیں. ہائے ہائے. جب میں کہتا میری عرض سنیں جب 2 رخسار سامنے آتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. عرض واو اعتراضیہ ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے سیدہ کی قسم کھانے سے پہلے واو اعتراضیہ لگا کے دنیا کو سمجھانا چاہا. دنیا والوں میں وجود نہیں رکھتا وگرنہ سامنے آ کے قسم کھاتا. غور نہیں فرما. ہائے 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 ہائے. چونکہ میں وجود سے پاک و پاکیزہ ہوں میں نے یہ واو علمیہ لگایا ہے. علم کا واو لگایا ہے. اب میں وجوداً سامنے نہیں میں علماً سامنے آ کے کہہ رہا ہوں یہ فاطمہ کی میری عظیم قسم ہے. ہائے 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 ہائے. یہ میری عظیم قسم ہے. اے دیکھیں جلال الدین سیوطی اتقان فی علوم القرآن مجھے صفحہ بھی آتا ہے. وہ فرماتے ہیں تمام یہ اللہ نے تو عظیم کہا ہے یہ تو لفظوں میں کہا ہے. نا 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 نا. عظیم کس میں کہا ہے؟ لقسم عظیم. عظیم لفظوں میں کہا ہے. لفظوں میں تو حقیقت آتی نہیں. اگر خوش ہو جائیں تو سمجھ آ جائے تو لفظوں میں تو حقیقت آتی نہیں. اللہ نے عظیم قسم کھائی. حقیقت تو وجود میں ہوتی ہے لفظوں میں نہیں آتی. پھر کیا نتیجہ نکالا؟ سیوطی نے کہا. سیوطی نے 193 صفحے پہ سیوطی نے کہا اللہ کا عظیم قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں نے فاطمہ کے عظیم ہونے کی قسم کھائی ہے مگر عظمت فاطمہ اتنا ہے میں نے حق کے عظمت ادا نہیں کی. اجے نہیں سمجھ آئی دنیا کو. ہائے 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 ہائے. جب اللہ حق کے عظمت نہ ادا کر سکے پھر دنیا کون ہوتی ہے؟ دنیا. اے اللہ جب اتنی عظمت تو نے
سیدہ کو دی کیوں ہے؟ اتنی عظمت دی کیوں ہے؟ پلٹ کے جواب آتا ہے یہ عظمتیں لینا ان کا حق ہے، اگر میں حقدار کو حق نہ دوں تو میں عادل نہیں رہتا۔ دے دی جناب۔ اس کے ساتھ کہتا ہے لو تعلمون، صحیح، لو بھی اعتراضیہ ہے، لو بھی اعتراضیہ ہے، اعتراضیہ کے معنی وہی سامنے آ کے کہہ رہا ہے لو، اے میرے طرح دیکھیں بابا، لو تعلمون، لو کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تمنا کے لیے، آرزو کے لیے، خواہش کے لیے، طلب کے لیے، کاش کے لیے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کہہ رہا ہے لو تعلمون، کاش دنیا والوں تم میری فاطمہ کو سمجھ لیتے، فاطمہ کو جان لیتے، ابھی تک فاطمہ کو کسی نے جانا ہی نہیں ہے، اسی لیے بی بی کا نام، بس ختم، بی بی کا نام فاطمہ رکھا گیا، فاطمہ۔ محمد تقی تبریزی صحیفۃ الابرار دونوں جلد عربی میں میرے پاس موجود ہے، وہ فرماتے ہیں رسول سے پوچھا گیا مولا بی بی کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فرمایا فاطمہ کا معنی ہے جہنم سے بچانے والی، مان لو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ ہائے 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 ہائے۔ دوسرا معنی یہ ہے، فاطمہ کا دوسرا معنی یہ ہے تقی تبریزی، لِأَنَّ الْخَلْقَ فَتَمُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا، جتنی خلق ہے عالمین کی، فرشتے شامل، رسول شامل، نبی شامل، غوث و کلندر شامل، کل کی کل مخلوق فاطمہ کو سمجھنے میں فطیم ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو یہ میم فاطمہ سے اے وفائل واقع فطیم۔ پوچھا گیا مولا فطیم کسے کہتے ہیں؟ فرمایا فطیم وہ بچہ ہوتا ہے جس کا دودھ ماں چھڑا دیتی ہے۔ ذرا غور فرمائے، غور فرمائے، جس کا دودھ ماں چھڑا دے اسے فطیم کہتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے حملہ و فصالہ ثلاثون شہرا، حمل اور فصال دودھ چھڑانے کی مدت اور حمل کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے یار، 30 9 نکال دے، باقی کتنے مہینے رہ گئے؟ 21 مہینے۔ 21 مہینے میں جو ماں دودھ چھڑاتی ہے اس بچے کو فطیم کہتے ہیں۔ عالمین بی بی کو سمجھنے میں فطیم ہے، کیا مطلب ہوا؟ جتنا بچہ 21 مہینے میں اپنی ماں کو سمجھتا ہے، ابھی تک عالمین نے فاطمہ کو اتنا سمجھا۔ ہائے 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 ہائے، اتنا سمجھا ہے ابھی۔ اب جس بی بی کا کمال ایسا ہو پھر اس کے شوہر کے لیے سلونی کا دعویٰ واجب ہے۔ بس ختم، ذرا یہی بات کو ختم کریں۔ حکم ملا کہ اب ان کا کوئی آگ بجھانے والا نہیں رہا۔ 1 منٹ بس، ایک آگ بجھانے والا نہیں رہا۔ عمر سعد نے کہا ان کو چاروں طرف سے آگ لگا دو۔ جماعت الثاقبہ میں ہے، اخنس نامی ایک شخص ہے، یہ ملون کہتا میں عمر سعد کے پاس گیا کہ تو نے اعلان کیا کہ ان کو آگ لگانی ہے غریبوں کے خیموں کو؟ ہاں کہتا ہے اب آپ کوئی آگ بجھانے والا نہیں رہ گیا، اپنی مرضی سے جی چاہے لگا دو۔ یہ کہتا میں نے 20 آدمی لیے، چاروں طرف سے آگ لگوا دی۔ جب آگ لگی اور خیمہ جلانا، یہ ملون کہتا ہے میں اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا؟ ایک جلے ہوئے خیمے سے 4 سال کی بچی، یہی مصائب ہے بس، نکل کے جب دوسرے خیمے میں جانے لگی تو میں نے اس کی کان میں قیمتی در دیکھے۔ ہائے ہائے ہائے، بس ایسے قیمتی تھے، میں نے کہا کوئی اور اتار لے گا، میں کیوں نہ اتاروں؟ یہ کہتا میں نے اتارنے شروع کیے، دیر ہو گئی اترنے میں، دیکھا لوگ بھاگتے آ رہے ہیں، خیال کیا کہیں دوسرا در وہ نہ اتارے۔ اب تو سمجھ آئی؟ ملون کہتا ہے اب میں نے در اتارے نہیں۔ یہی مصائب ہے، اگر سمجھ آئی ہے۔ یہ ملون کہتا ہے میں نے اس زور سے در کھینچے کہ سکینہ کئی فٹ زمین سے۔ سیدہ سے قبول فرمایا، ہو گیا مصائب۔ اللہ اکبر۔ سکینہ کئی فٹ زمین سے بلند ہو کر منہ کے بل گرتے ہوئے کہا یا عباس، چچا عباس میرے در اتارے نہیں گئے، در کھینچے گئے ہیں۔